السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ نبی جنہیں اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں ایک مدت تک رہنا پڑا اور پھر وہی دعا وہی توبہ ان کی نجات کا سبب بنی۔ لیکن آج 21ویں صدی میں ایک ایسا واقعہ دنیا کے سامنے آیا ہے جس نے لوگوں کو دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی یاد دلا دی ہے۔ ایک نوجوان جو سمندر میں اپنے والد کے ساتھ کشتی میں موجود تھا کہ اچانک سے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی کے منہ کے اندر چلا گیا۔ نہ وہاں دانت تھے اور نہ ہی چیخ کی کوئی آواز باہر جا سکتی تھی، صرف اندھیرا، پانی اور وہ چپچپاہٹ جو اس کے پورے جسم کو لپیٹے ہوئے تھی۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ویل مچھلی نے اسے کیوں نگلا اور پھر چند ہی لمحوں بعد اسے اگل کیوں دیا؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام لمحے بتاؤں گی جو ایک انسان نے زندگی اور موت کے درمیان گزارے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ بہت زیادہ وائرل ہے کیونکہ اس واقعے کی ویڈیو بن چکی ہے اور ویڈیو اس طرح سے بنی ہے کہ اس کے والد جس کشتی پر موجود تھے اس کشتی میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو اس تمام واقعے کو کیپچر کر رہا تھا۔ اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، یہ شخص بہت زیادہ وائرل ہے اور یہ کس طرح سے ایک ویل مچھلی کے منہ میں جاتا ہے اور اس کے بعد یہ نکل کر باہر آ جاتا ہے اور اس دوران کیا کچھ اس نے محسوس کیا اور کن لمحات سے وہ گزرا، کون سے واقعات اس کے ذہن میں آئے اور کس طرح سے وہ بچنے میں کامیاب ہوا، یہ تمام تر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ یہ 23 سال کا لڑکا ہے اور یہ اس کی زندگی کے ناقابل فراموش لمحات ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس تھوک کو محسوس کر سکتا تھا جو اس ویل مچھلی کے اندر میرے جسم کے ارد گرد تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو مچھلی ہے یہ ویل ہے اور یہ مجھے اب نگل لے گی اور میں اب زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی شارک کے نہیں بلکہ ایک ویل مچھلی کے منہ کے اندر ہوں کیونکہ اس کے دانت مجھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اگر شارک ہوتی تو اب تک وہ مجھے ختم کر چکی ہوتی، لیکن اس وقت وہ ویل کے اندر موجود تھا۔ اور اس کے بعد وہ کس طرح سے باہر آیا؟ وینزویلا سے تعلق رکھنے والا یہ لڑکا جو ہے اپنے والد کے ساتھ یہاں کے ساحل پینٹاگون کے ساحل پر آ کر رہنا شروع ہوا تھا اور یہ فیملی جو ہے یہ یہاں پر شفٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر اس دن یہ اپنے والد کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا، چپو چلا رہا تھا کہ کشتی میں اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے ایک زوردار دھکا لگا ہے۔ دراصل ایک ویل مچھلی وہاں پر موجود تھی اور ویل مچھلی اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور سمندری مخلوق کو نگل جاتی ہے اور جب یہ نگلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بڑا سا منہ کھلتا ہے اور جب منہ کھلتا ہے تو اس کے بعد مختلف سمندری مخلوق اس کے منہ میں جاتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کے سے نہ گزر پائے تو ایسی چیزوں کو وہ بعد میں اگل دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کشتی تھی یہ اس کے ساتھ کوئی ایسی موٹر وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی جس کے باعث بہت زیادہ آواز آتی۔ یہ آواز جو ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے، اس کے شور کی وجہ سے بہت سی چیزیں انسان پر حملہ نہیں کرتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے کسی نے ایک زوردار دھکا دیا ہے اور ساتھ ہی سمیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک ویل مچھلی کے منہ کے اندر ہوں کیونکہ مجھے کوئی دانت محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف گہری نیلی اور سفید سی جلملاہٹ دکھائی دے رہی تھی اور مجھے اپنے چہرے پر بے تحاشا تھوک کی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے مکمل طور پر نگل لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی وہ اس کے منہ کے اندر موجود تھا، ابھی اس کو نگلا نہیں گیا تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف لڑ نہیں سکتا تھا، اس کا منہ بہت ہی مضبوطی سے بند تھا، میں منہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور مجھے کسی بھی وقت وہ نکل سکتی تھی اور نکلنے کی صورت میں میرے ساتھ کیا ہوتا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میرے ذہن میں ایک دم سے گھوما جس کو میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اس کے پیٹ میں چلا جاؤں گا اور شاید میں بھی کبھی بچ سکوں گا۔ بہت سے خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ چند لمحوں کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے یہ ویل مچھلی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔
لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ اس نے اس وقت سانس روکا ہوا تھا کیونکہ وہ پانی کے اندر اس وقت تیر رہا تھا، ایک ویل مچھلی کے منہ کے اندر۔ اب اس کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر تھے، اور اس مختصر سے لمحے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جب ویل مچھلی کے منہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ سکتے میں آ گئے تھے، وہیں پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ مگر یہ خوفناک لمحات جو ہیں کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے تھے، جو کہ ان کی کشتی کے اوپر لگا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کہتا ہے کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ کیا میں اپنا سانس روک پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں پانی میں کتنی گہرائی میں ہوں۔ مجھے لگا جیسے سطح پر آنے میں مجھے کافی وقت لگ جائے گا، اور یہ چیز میرے لیے بڑی نقصان دہ تھی، بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں 2 سیکنڈ کے لیے اوپر گیا، اور آخر کار جب میں سطح پر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ اس نے مجھے ابھی نگلا نہیں ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث تھا کہ میں ابھی نگلا نہیں گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ قریب ہی ایک اور کشتی میں میرے والد جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس وقت وہ تمام تر منظر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت میں مچھلی کے منہ کے اندر تھا، اور وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے والد بتاتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا، ویل ہماری کشتی سے ٹکرائی، ایک جھٹکا لگا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر میرا بیٹا موجود نہیں تھا، اور مجھے اسی لمحے پتہ لگ گیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اس ویل کے منہ میں چلا گیا ہے، اور میں سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے والد جو بتا رہے ہیں میں پہلے وہ بتاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اس کے والد جو ہیں 50 سالہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے سمندر سے باہر آتے نہ دیکھ لیا۔ اب وہ سمندر سے باہر کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز دیکھی، بہت بڑا جسم، جسے دیکھتے ہی میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ ویل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کشتی کے پچھلے حصے پر ایک ابھرتی ہوئی لہروں کو دیکھا، جس کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے کیمرہ بھی نصب کیا ہوا تھا، اور اسی کیمرے میں وہ تمام لمحات جو ہیں وہ کیپچر ہوئے، جن کو بعد میں پوری دنیا نے بھی دیکھا۔ لڑکا کہتا ہے کہ جب میں ویل کے منہ میں تھا تو اس ویل نے کچھ لمحوں کے بعد مجھے باہر پھینک دیا، مجھے اگل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ لمحہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا، وہ لمحہ بڑا ہی خوفناک تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو لہروں پر جب محسوس کیا، اور اس کے بعد میں نے تیرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میرے والد نے واپس اوپر کشتی پر مجھے کھینچ لیا۔ لڑکا جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کس طرح سے اس نے مجھے نکلا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح سے ویل کے منہ میں گیا اور پھر اس سے واپس آیا، لیکن اس کے بچنے کی وجہ کیا تھی یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ لمحہ تو نہیں دیکھا جب اس کی پشت اور پنکھ نمودار ہوئے تھے، میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی، اور وہ آواز سن کر میں ڈر گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں اب ایک اندھیر جگہ پر ہوں جہاں پانی ہی پانی ہے۔ بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے سامنے اس قدر بڑی شکل میں ظاہر ہوئی تھی کہ شاید میں اگر اس کو دیکھ لیتا تو وہ بہت ہی خوفناک لمحہ ہوتا، لیکن کیونکہ اس کے والد کا منہ دوسری طرف تھا انہوں نے اس کو بعد میں دیکھا، لیکن جو دیکھا اس وقت تک ان کا بیٹا جو ہے وہ ویل کے منہ میں جا چکا تھا۔ اب دراصل جو مختلف لوگ اس کے اوپر بتا رہے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویل جو ہے اس کو نگل نہیں سکتی تھی، اور صرف اس نے اس لیے اس کو اگل دیا۔ یہ دنیا کے منفرد تجربات میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ دراصل ویل مچھلی چھوٹی مچھلیوں کے ایک جھنڈ کو کھا رہی تھی، اور غیر ارادی طور پر لڑکے کو بھی اس نے اپنا شکار بنا لیا، اور ویل کھانے کے دوران بہت تیزی سے سطح پر آتی ہے تو غلطی سے اپنے راستے میں آنے والی چیزوں سے ٹکراتی ہے، جن چیزوں سے ٹکراتی ہے تو انہیں نگل بھی لیتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ویل جو ہے وہ اسے نگل نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی جو پائپ ہے جہاں سے کھانا نیچے جاتا ہے، جس کو خوراک والی نالی کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہوتی ہے، وہاں سے جھینگے اور چھوٹی مچھلیاں تو نگلی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بڑا انسان نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس نے انسان کو اگل دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جس نے پوری دنیا کو ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک طرف سمندر کی گہرائیاں اور ایک طرف بہت بڑی بیل مچھلی، اور بیچ میں ایک بے بس انسان جو صرف چند سیکنڈ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ویل انسان کو نگل نہیں سکتی، اس کا حلق اتنا زیادہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ صرف چھوٹی مچھلیاں اور جھینگے
وغیرہ ہی نکل سکتی ہے، اور یہی وجہ بنی کہ وہ نوجوان بچ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو سائنس بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو سمندر کی گہرائیاں بھی انسان کو واپس اگل دیتی ہیں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔